بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں ایک اور ٹاپک حجۃ الوداع، جو کہ 10 ہجری میں حج ادا فرمایا آپ نے۔ حج دین اسلام کا اہم رکن ہے۔ 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج ادا فرمایا۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ آخری حج تھا، اس لیے اسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ فتح مکہ کے بعد اسلام پورے عرب میں پھیل گیا۔ لوگ جوک در جوک دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور تمام عالم کی رہنمائی کے لیے مسلمانوں کی ایک جماعت تیار ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفتح نازل فرمائی۔ اس سورہ مبارکہ میں اشارتاً آپ کے وصال کی خبر دی گئی، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو مناسک حج اور احکامات دین سے آگاہ کرنے کے لیے حج بیت اللہ کا ارادہ فرمایا۔ حج کا اعلان ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں، یعنی آپ کے ساتھ حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے سارا عرب آپ کے ساتھ ہو لیا۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 26 ذی القعدہ کو تمام ازواج کے مطہرات کے ساتھ حج کے لیے مکہ روانہ ہوئے۔ 1.25 لاکھ مسلمان بھی آپ کے شریک سفر تھے۔ آپ نے قربانی کے لیے جانور لیے اور مدینہ سے 6 میل کے فاصلے پر ذوالحلیفہ کے مقام پر اس مقدس قافلے نے احرام باندھے اور لبیک اللہم لبیک کی صداؤں میں فرزندان توحید کا یہ قافلہ بیت اللہ کی غرض سے مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوا۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن منازل میں نماز ادا کی تھی، وہاں برکت کے خیال سے لوگوں نے مساجد تعمیر کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مساجد میں نماز ادا کرتے تھے اور لوگوں کو مناسک حج کی تعلیم دیتے جاتے تھے۔ مدینہ سے مکہ کا یہ سفر 9 دن میں مکمل ہوا۔ اگلے روز 4 ذی الحجہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے۔ خانہ کعبہ پر جب نظر پڑی تو فرمایا، اے اللہ، اس گھر کو اور عزت اور برکت عطا فرما۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طواف کعبہ فرمایا، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھی، صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر مکمل کیے۔ جن صحابہ کے پاس قربانی کے جانور نہیں تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے بال منڈوائے اور احرام اتار کر عمرہ مکمل کیا۔ 8 ذی الحجہ کو آپ نے تمام حاجیوں کے ساتھ منا میں قیام فرمایا۔ 9 ذی الحجہ کو جمعہ کے دن نماز فجر سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر میدان عرفات کی طرف روانہ ہوئے، اور اسی روز نماز ظہر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مشہور و معروف خطبہ ارشاد فرمایا جسے تاریخ نے خطبہ حجۃ الوداع کہا۔ یہ خطبہ تاریخ اسلام میں تاریخی اور مذہبی لحاظ سے بڑی اہمیت کا حامل ہے اور تمام اسلامی تعلیمات کا نچوڑ بھی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو اس میں بنیادی انسانی حقوق کا منشور نظر آتا ہے۔ سب سے پہلی بات جو آپ نے فرمائی وہ حمد و ثنا تھی۔ یہاں آپ کے سامنے نظر آ رہا ہوگا کہ عربی اور ساتھ میں اردو ترجمہ ہے، تو جب آپ نے اس کو لکھنا ہے تو انورٹیڈ کوماز میں ہو، کیونکہ یہ حدیث کی مد میں آتا ہے، عربی سے ہی اس کا ترجمہ کیا گیا ہے، تو آپ نے اس میں کچھ ایڈیشن یا اپنی باتیں ایڈ نہیں کرنی۔
اس میں آپ کوئی قرآن کی آیت ایڈ نہیں کریں گے، کوئی اور کہیں سے اٹھا کر حدیث ایڈ نہیں کریں گے، بلکہ اسی کو آگے لے کر چلیں گے۔ جی، حمد و ثنا، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اسی کی حمد کرتے ہیں، اسی کی مدد چاہتے ہیں، اسی سے معافی مانگتے ہیں، اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ کے ہاں اپنے نفسوں کی برائی اور اپنے اعمال کی خرابیوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے پھر اسے کوئی بھٹکا نہیں سکتا، اور جسے گمراہ کر دے اس کو راہ ہدایت کوئی دکھا نہیں سکتا۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ، خدا خوفی اور بھلائی کی تاکید۔ اللہ کے بندوں، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی تاکید اور اس کی اطاعت پر آمادہ کرتا ہوں، اور میں اسی سے ابتدا کرتا ہوں جو بھلائی ہے۔ آپ کے وصال کی طرف اشارہ۔ اے لوگو، میری بات غور سے سنو، میں تفصیل سے بیان کرتا ہوں۔ مجھے کچھ خبر نہیں کہ میں تم سے شاید اس قیامگاہ میں اس سال کے بعد کبھی ملاقات کر سکوں۔ نیکسٹ پوائنٹ، مساوات۔ لوگو، بے شک تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ حضرت آدم علیہ السلام ایک ہے۔ کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، گورے کو سیاہ پر، سیاہ کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقوی کے سبب۔ تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے۔ جان، مال اور عزت کا احترام۔ لوگو، تمہارے خون، تمہاری مال، تمہاری عزتیں تمہارے رب سے ملنے تک یعنی قیامت تک ایک دوسرے پر ایسے حرام ہیں جیسا کہ تمہاری آج کے دن کی، اس مہینے کی، اس شہر کی حرمت ہے۔ خبردار، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے رہو، اور عن قریب تم اپنے رب سے ملو گے، پس وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا۔ جاہلیت کے جھگڑوں کا خاتمہ۔ جاہلیت کے تمام دستور آج میرے پاؤں تلے ملیا میٹ ہیں۔ جاہلیت کے تمام قتل و خون کو ملیا میٹ کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اپنے خاندان کے خونوں میں عامر بن ربیع بن حارث کا خون قلعدم قرار دیتا ہوں۔ زمانہ جاہلیت کے سود، اور بے شک زمانہ جاہلیت کا سود موقوف کر دیا گیا۔ اصل سرمائے تمہارے ہیں، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ بے شک سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کا سود موقوف کرتا ہوں۔ امانت کی تاکید۔ سنو، جس کے پاس کسی کی امانت ہو پس اسے چاہیے کہ وہ لوٹا دے اس کو جس نے وہ امانت تمہاری رکھی ہوئی ہے۔ جاہلیت کے اعزازات کا خاتمہ، اور بے شک جاہلیت کے اعزازات یاد منسوخ اور پامال ہیں، سوائے خدمت حاجیاں، چائے زمزم کے پانی پلانے اور پاسبانی بیت اللہ کے اعزاز۔ عورتوں کے حقوق و فرائض۔ لوگو، تمہاری عورتوں کا تم پر حق ہے، تمہارا ان پر حق ہے۔ تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر کو کسی دوسرے سے پامال نہ کرائیں، تمہاری اجازت کے بغیر کسی ایسے آدمی کو تمہارے گھر نہ آنے دیں جسے تم ناپسند کرتے ہو،
اور کوئی بے حیائی کا کام نہ کریں۔ اگر وہ ایسا کریں تو اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے کہ انہیں اپنے بستروں سے الگ کر دو، انہیں اس طرح مارو کہ کوئی نشان نہ پڑے۔ اگر باز آ جائیں اور تمہاری اطاعت کرنے لگیں تو تمہارے ذمہ دستور کے مطابق ان کا نفقہ و لباس ہے۔ عورتیں تمہارے پاس پابند ہیں، اپنے لیے کوئی اختیار نہیں رکھتی۔ اللہ کی امانت کے طور پر تم نے انہیں حاصل کیا اور اللہ کے کلمہ سے تم نے انہیں اپنے لیے حلال کر لیا۔ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرو۔ غلام کے حقوق۔ اپنے غلاموں کا، اپنی لونڈیوں کا، اپنے ماتحتوں کا خیال رکھو۔ تم انہیں کھانا کھلاؤ اس میں سے جو تم کھاتے ہو، انہیں لباس پہناؤ جیسا لباس تم خود پہنتے ہو۔ اگر ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے جسے تم معاف کرنا نہیں چاہتے تو انہیں کسی دوسرے کے ہاتھ بیچ دو، وہ اللہ کے بندے ہیں، تم انہیں سزا نہ دو۔ قصاص کے احکام۔ قتل عمدن میں قصاص ہوگا۔ شبہ عمدن کہ کسی کو لاٹھی یا پتھر سے مارا جائے، اس میں سونٹ بطور قصاص دینے ہوں گے۔ جو اس پر اضافہ کرے گا وہ جاہلیت کا کام ہوگا۔ وراثت اور وصیت کے احکام۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے وراثت میں حقدار کو اس کا حق عطا کر دیا، پس کسی وارث کے لیے وصیت جائز نہیں۔ اور یہ بھی فرمایا، اے لوگو، اللہ نے وراثت میں ہر وارث کا حصہ خود تقسیم کر دیا، کل ترکے کی تہائی سے زیادہ وصیت جائز نہیں۔ حسب و نسب کے قوانین۔ لڑکا اسی کا ہے جس کے بستر پر وہ پیدا ہو۔ زانی کے لیے پتھر۔ جو اپنا نسب اپنے باپ کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف منسوب کرے، یا غلام اپنے آقا کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرے، اس پر اللہ، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت، اس سے بدلہ اور معاوضہ قبول نہ کیا جائے۔ اطاعت امیر کا حکم۔ اگر تم پر کوئی سیاہ فام حبشی چپٹی ناک والا غلام امیر بنا دیا جائے اور وہ تمہیں کتاب اللہ کے مطابق عمل کرائے، یعنی اللہ کتاب کے مطابق قیادت کرے، تو اس کے احکام کو سنو، اس کی اطاعت کرو۔ چند معاشی قوانین۔ سنو، عورت بیوی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کے مال سے اس کی اجازت کے بغیر کسی کو دے۔ قرض ادا کیا جائے، استعمال کے لیے کی لی گئی چیز واپس کی جائے، عطیہ لوٹا دیا جائے، ضامن تاوان کا ذمہ دار ہے۔ حرام مہینوں کا تعین۔ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، یعنی ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، اور چوتھا رجب۔ اعمال کی ذمہ داری۔ جان لو، ہر مجرم کے گناہ کا وبال اسی پر ہے جس نے وہ جرم کیا ہے۔ باپ کے جرم کا بیٹا ذمہ دار نہیں، اور نہ بیٹے کے جرم کا باپ ذمہ دار ہے۔ صغیرہ گناہوں سے بچنے کی تاکید۔ سنو، شیطان اس سے تو مایوس ہو چکا کہ تمہارے اس شہر میں کبھی بھی اس کی عبادت کی جائے، البتہ اس کی اطاعت ہوگی ایسے اعمال میں جنہیں تم حقیرہ جانتے ہو، پس وہ اسی پر خوش ہوگا۔ فرائض کی ادائیگی کی یاد دہانی۔
اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے، پنجگانہ نمازیں پڑھو، ماہ رمضان کے روزے رکھو، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو، اپنے رب کے گھر کا حج کرو۔ جب تمہیں کوئی حکم دیا جائے تو اس کی اطاعت کرو، تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامنے کی تاکید۔ لوگو میری بات خوب سمجھ لو، میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، پس میں تمہارے درمیان دو ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک انہیں مضبوطی سے تھامے رہو گے تو تم پھر کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ واضح اور روشن ہیں، یعنی اللہ کی کتاب قرآن اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت۔ ایک اور روایت میں ہے کہ میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، تم ہرگز بھی گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے۔ وہ اللہ کی کتاب اور اس کی سنت ہے۔ صحابہ کی شہادت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ آپ نے 3 مرتبہ پوچھا تو حل بلغت، صحابہ نے کہا قد بلغت ودیت ونصحت، ہم گواہی دیتے ہیں آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، حق نبوت ادا کر دیا، پوری خیر خواہی فرما دی۔ پھر آپ نے فرمایا، اپنی شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا اور اسے انگلی کو لوگوں کی طرف جھکایا، اے اللہ تو گواہ رہے، اے اللہ تو گواہ رہے۔ پیغام پہنچانے کا حکم۔ آپ نے فرمایا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، بس جو یہاں موجود ہے اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا دو جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ یہ تھے خطبہ حجۃ الوداع کے اہم نکات۔ آپ اس کی اہمیت کے لحاظ سے دیکھیں تو خطبہ حجۃ الوداع کی اہمیت میں خالص توحید کا درس دیا گیا کہ سب اختیارات اللہ کے پاس ہیں، اس کے قبضہ قدرت میں ہیں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس خطبہ میں مساوات کا درس دیا گیا، ہر قسم کے رنگ و نسل کے امتیازات کو ختم کر کے مساوات سکھائی گئی، معاشرے میں ذات پات کا تصور ختم کر دیا گیا۔ اللہ کے ہاں معزز وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار۔ تقریم آدمیت، اس خطبہ میں انسان کو اصل مقام کا پتہ چلتا ہے کہ تمام انسانوں کو بحیثیت انسان برابر قرار دے دیا گیا، اس کی جان مال عزت کی حفاظت کی ضمانت دی گئی۔ عورت کا مقام، اس میں عورتوں کو مردوں کے برابر حقوق دیے گئے، عورتوں کو اس کا صحیح مقام اور مرتبہ دلایا گیا۔ مردوں کے لیے بھی ضروری قرار دیا گیا کہ عورتوں کی ضروریات زندگی کا پورا خیال رکھیں۔ غلاموں کے حقوق، غلام معاشرے کے بدترین طبقہ تھے جن پر ہر قسم کا ظلم کیا جاتا تھا، غلامی کے خاتمے کی ترغیب دی گئی اور غلاموں سے اچھا سلوک کا حکم دیا گیا۔ یہاں اخوت و اتحاد کی تعلیم دی گئی۔ ہوتا یوں تھا کہ جان اور مال کی کوئی قدر و قیمت نہ تھی۔ ایک شخص کے قتل سے لڑائی کا سلسلہ جو شروع ہوتا تو کئی صدیوں جاری رہتا، قوموں کی بربادی ہمیشہ جنگ و جدل کا نتیجہ ہوتی۔ آپ نے اس سے منع فرمایا کہ میرے بعد ایسے نہ کرنا۔ جاہلیت کے تمام رسومات کا آپ نے خاتمہ فرما دیا۔ آپ نے فرما دیا کہ جاہلیت کے تمام خون میرے پاؤں کے قدموں تلے ہیں۔ آپ نے تمام تر بری چیزیں، سودی کاروبار جو اس وقت عام تھا، اسے ختم کر دیا۔ اپنے آب و اجداد پر لوگ فخر کیا کرتے تھے، اس کو ختم کر دیا۔ آپ نے امن و امان کا قیام نازل فرمایا کہ کسی طرح دنیا میں قتل کے بدلے میں قتل، قبل از اسلام اگر کوئی قتل ہو جاتا تو اس کا انتقام لینے کے لیے
سینکڑوں برس لڑائیاں چلتی رہتی. یہ بیان کیا کہ بد رسم کو ختم کر کے دنیا میں امن قائم کیا جائے. آپ نے انسانوں کے اندر احساس جواب دہی پیدا کی. اس خطبے میں بتایا گیا کہ ہر فرد کو ذمہ دار ہے اپنے اعمال کا، اللہ کے ہاں اس نے جواب دینا ہے. ہر شخص اپنے اعمال کا بوجھ خود اٹھائے گا. اس خطبہ میں اطاعت امیر کا حکم دیا گیا کہ دوسروں کے ماتحتی اور فرما برداری کو اپنے لیے عار سمجھتے تھے، برا مانتے تھے. اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اطاعت امیر کا حکم دیا، جماعت میں اتحاد اور ہم آہنگی پیدا کرنے کا حکم دیا. ارکان اسلام کی اہمیت بیان کی گئی. بیان کیا گیا کہ ادائیگی پر، ارکان اسلام کی ادائیگی پر خصوصی توجہ دی جائے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں. ایک مسلمان کے لیے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کی پابندی ضروری. جی اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں کہ یہ تمام تر پوائنٹ آپ کو سمجھ میں آئے ہوں گے. خطبہ کے اہم نکات جو ہیں، یہ کویسچن اس لحاظ سے اہمیت کے حامل ہے کہ آپ اس میں تمام چیزیں حدیث کے پیش نظر لکھیں گے، کچھ بھی باتیں خود سے ایڈ نہیں کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.